لٹریشیا کے ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کے میزبان ذی ہشم حیدر کا محترم سلام پیش ہے۔ آج ہم جس کتاب کا تعارف آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے مایہ ناز ادیب، محقق، نقاد، شاعر اور تاریخ دان پروفیسر ڈاکٹر سجادت پرویز کی ایک شاہکار کتاب سرائیکی زبان و ادب کی مختصر تاریخ کا آپ کو تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب مقتدرہ قومی زبان پاکستان اسلام آباد نے سب سے پہلے 2001 میں شائع کی، تو اس میں اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا لیں کہ اس پہ 2005 اور 2006 میں اس کے 2 ایڈیشن مقتدرہ نے چھاپے، جس کی بعد اس کی ڈیمانڈ مزید بڑھی تو انہوں نے 2009 میں اس کا مختصر تاریخ زبان و ادب سرائیکی اس کے نام سے ایک دوبارہ ایڈیشن چھاپا، جو اس کے بعد 2009، 12، 13 اور 16 میں 4 ایڈیشن اس کے پھر چھپے، اور آج تک یہ کتاب اتنی اس کی مقبولیت ہے کہ ابھی بھی اس کو مزید چھاپنے کا ادارہ رکھتا ہے۔ یہ ادارہ فروغ قومی زبان پاکستان کے نام سے آج کل جسے جانا جاتا ہے، اس کا پہلا نام مقتدرہ قومی زبان پاکستان تھا۔ 2009 میں اس کا نام ادارہ فروغ قومی زبان پاکستان رکھا گیا۔ اس ادارے نے ہر زبان کی تاریخ لکھوائی اور اس کو چھاپا، جس میں پنجابی، سندھی، بلوچی، بروہی، سرائیکی اور دیگر کئی علاقائی زبانوں کو انہوں نے، پشتو، کشمیری، ہند کو اور تمام زبانوں کو انہوں نے فروغ دینے کے لیے ہر زبان کے ایک مایہ ناز محقق سے اس کی ایک کتاب لکھوائی۔ تو باقی تمام زبانوں کے مصنف تبدیل ہوتے رہے، پنجابی کے، دوسری زبانوں کے مصنف تبدیل ہوتے رہے، لیکن ڈاکٹر سجادت پرویز کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کے تمام 6 کے 6 ایڈیشن جو پہلے سرائیکی زبان و ادب کی مختصر تاریخ کے نام سے شائع ہوتے رہے، پھر مختصر تاریخ زبان و ادب سرائیکی کے نام سے شائع ہوئے، ان تمام کے مصنف ڈاکٹر سجادت پرویز ہی رہے۔ ادارے نے باقی زبانوں میں تو مصنفوں کو چینج کیا، لیکن اس کو تبدیل نہیں کیا۔ اب آ جاتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے کہ اس کتاب کی اس میں آخر کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کتاب اتنی مقبول ہے، اور ہر طالب علم اور ہر جو سرائیکی زبان سے محبت کرنے والا یا سرائیکی زبان کے حوالے سے کچھ جاننے والا، کچھ پڑھنے والا، اگر جو بھی اس کتاب کو کیوں اتنا پسند کرتا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا ہم آپ کو اس کی مندرجات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے مندرجات میں جناب ڈاکٹر سجادت پرویز صاحب نے اس میں اس کی جو ابواب بندی کی ہے، ان کو مختلف عنوانات کے ساتھ انہوں نے اس میں پیش کیا ہے۔ جیسے کہ پہلے اس کا حصہ اول رکھا ہے کہ اس میں سرائیکی زبان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سرائیکی زبان ہے کیا، تو اس کے جو ماخذ ہیں وہ بتائے گئے ہیں، سرائیکی کے مختلف نام جو مختلف ادوار میں رہے ان کے بارے میں مختصر تعارف کرایا گیا ہے۔ سرائیکی کے رسم الخط کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سرائیکی کا رسم الخط کیسے مروج جو آج کل اس کا رسم الخط ہے وہ کیسے اس کو فائنل کیا گیا، تو جو اس میں 5 اضافی حروف ہیں ان کا کیسے، کون سی کانفرنس کے حوالہ بھی انہوں نے اس میں دیا ہوا ہے کہ اس میں کیا کیا اس میں مراحل سے گزر کر یہ زبان جو ہمارے سامنے اب سرائیکی جس کو پڑھتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے سرائیکی کی زبان کے ماخذ کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے جو ماخذ ہیں جیسے دراوڑی، سنسکرت، پالی، اسوری، دروئی اور شورسینی، ماگدی، ان سب کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ زبان کے جو ماخذ ہیں سرائیکی کے وہ کیا ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس کی سرائیکی کی شاعری کے حوالے سے اس میں بتایا کہ سرائیکی کی شاعری کا آغاز کیسے ہوا، اور اس میں جو اس کی حیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس میں اس کے اصناف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں نظم، غزل، حمد اور نعت، مرثیہ، منقبت اس کے حوالے سے ڈسکس کیا ہے۔ دیگر اصناف جو سرائیکی کی ایک شاہکار صنف ہے جس کو جناب غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی کافی جانا جاتا ہے، کافی کی صنف کو ڈسکس کیا ہے۔ پھر ڈوڑھا سرائیکی کا مخصوص ایک صنف ہے ڈوڑھا،
اس میں ذکر کیا گیا ہے، کتا، ہائیکو، سرائیکو، یہ سارا اس میں ذکر کرنے کے بعد حوالہ اس میں گیت کا حوالہ دیا گیا ہے، سرائیکی گیتوں کا جو اس میں ایک سیریز ہے۔ بظاہر یہ کتاب جو ہے ایک مجموعہ ہے سرائیکی کی، کوئی بھی اگر طالب علم اپنا اس کو نصابی ضرورت کے حوالے سے پڑھنا چاہے، یا کوئی بھی ذی شعور جو ہے وہ اگر سرائیکی کے حوالے سے کچھ پڑھنا اور سمجھنا چاہتا ہے کہ سرائیکی کا ادب کیا ہے، سرائیکی کی جو حیت ہے یا اس کا جو آغاز ہے، کب ہوا، سرائیکی کو لکھا کب جانا شروع کیا گیا، تو اس کے لیے یہ کتاب ایک ایسے سمجھ لیں کہ گنجینہ گوہر ہے۔ تو اس میں آپ اس کا اندازہ یہ لگائیں کہ اگر جو اب آج کل سرائیکی لیکچرر بھرتی ہوئے ہیں، یا سرائیکی کی اب سیٹیں اسکولوں میں بھی آنے کا سنا جا رہا ہے کہ سرائیکی کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو اسکول لیول پہ بھی اب شروع کیا جا رہا ہے، حکومت اس کے بارے میں اس نصاب بھی تیار کر رہی ہے۔ تو جتنے بھی لیکچرر اب ہمارے پاکستان میں سرائیکی زبان و ادب کے لیکچرر کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، تو آپ کسی سے بھی فرداً بھی پوچھ لیں تو وہ یہی کہے گا کہ اس نے یہ کتاب پڑھ کر ہی جو ہے نا اپنا PSSC کا یا پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کی اور بھی بے شمار ان کی تصنیفات ہیں، اور انہوں نے صدارتی سرائیکی ایوارڈ بھی جو ہے سرائیکی کی پہلی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب مدنی میٹھا منٹھار کے حوالے سے انہوں نے ایک سیرت پر کتاب لکھی، جس پر ان کو پہلا سرائیکی کا صدارتی ایوارڈ ملا گیا۔ تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب کی اور بھی کئی ایسے سمجھ لیں کہ خصوصیات ہیں کہ سرائیکی کے حوالے سے پہلے ایم فل ہونے کا اعزاز بھی انہی کو حاصل ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے جو ایم فل کا آغاز کیا، تو اس کا جو پہلا سیشن تھا تو ڈاکٹر صاحب اس میں انہوں نے داخلہ لیا، تو اس میں جو ان کا ایم فل کا تھیسس تھا تو اس کا عنوان اردو اور سرائیکی کے باہم تراجم تھا، جس کو بعد میں سرائیکی ادبی بورڈ نے بھی شائع کیا۔ تو یہ پورے وسط ایشیا میں سرائیکی کے حوالے سے پہلا ایم فل مانا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے سرائیکی کا پہلا ایم فل ہونے کا بھی اعزاز ڈاکٹر سجادت پرویز کو حاصل ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی ہمیں سرائیکی کے حوالے سے ملتی ہیں وہ ملتانی زبان کے حوالے سے جانا جاتا ہے کہ ملتانی کا نام لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ سرائیکی کا باقاعدہ لفظ پہلے جو اس میں استعمال ہوا وہ ڈاکٹر سجادت پرویز صاحب نے اردو اور سرائیکی کے باہم تراجم کے ساتھ انہوں نے کیا۔ اسی طرح اب انہوں نے یہ جو کتاب لکھی سرائیکی زبان و ادب کی مختصر تاریخ، اور یہ جو اس کا بعد کا ایڈیشن ادارہ فروغ قومی زبانیں مختصر تاریخ زبان و ادب سرائیکی کے نام سے شائع کیا۔ تو یہ کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر یہ جو بکس ہیں یہ لائبریریز میں بھیجی جاتی ہیں جو یہ مقتدرہ چھاپتی ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ سرائیکی جس کو لوگ زبان ماننا ہی نہیں تصور کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی یہ لہجہ ہے، یہ زبان ہی نہیں ہے، اس کو زبان کا درجہ ملنے کے لیے سوچنا ایک خواب لگتا تھا۔ تو جب ڈاکٹر صاحب نے لکھنا شروع کیا، ان کے جو ساتھ ان کے جو دوست ان کے جو ساتھ ملے، اور انہوں نے ایک کارواں بنتا گیا اور اس کو انہوں نے پروموٹ کیا، تو یہ جو اس کا ایک ثمر تھا، جو ان کی محنت تھی، اس کا حل یہ ہوا کہ اب ایک اقوام متحدہ نے بھی سرائیکی کو ایک زبان مان لیا ہے۔ اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں انہوں نے اپنا جو اقوام متحدہ نے سرائیکی زبان میں بھی اپنا منشور جو ہے وہ شائع کیا ہے۔ تو جو سرائیکی زبان کو مقبولیت حاصل ہوئی، جو اقوام متحدہ تک ہمیں اب یہ سرائیکی زبان علیحدہ سے ایک زبان کا درجہ حاصل کر چکی ہے، تو اس میں دیکھا جائے تو اس کتاب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو کیونکہ اس کتاب کا ایک تو اردو میں لکھا جانا، کیونکہ سرائیکی میں پہلے جو چیزیں لکھی جاتی تھیں، سرائیکی دوسرے زبان کے لوگوں کو پڑھنے میں مشکلات اور آتی تھیں، اور وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ زبان ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ وہ لوگ اس کو پنجابی کا لہجہ کہتے تھے، جس پر کافی جو ہے کانفرنسیں وغیرہ ہوتی رہیں، اور اس کو ہمیشہ لہجہ ہی مانا گیا، زبان کا درجہ دینے سے ہر بندے نے اس کو ڈینائی ہی کیا۔ لیکن جب یہ کتاب اردو میں شائع ہوئی اور ایک مقتدر ادارے کی طرف سے شائع ہوئی، ایک مقتدرہ قومی زبان جو گورنمنٹ کا اپنا ایک ادارہ ہے اس نے چھپوائی اور ہر زبان کی تاریخ لکھوائی، تو ظاہری بات ہے اس کو سرائیکی کو زبان مانا، اور سرائیکی کو زبان مان کر ڈاکٹر سجادت پرویز سے یہ کتاب انہوں نے لکھوائی، اور ڈاکٹر صاحب نے حق ادا کیا، کیونکہ وہ خود بھی
سرائکی بیلٹ سے ہیں، مظفر گڑھ سے ان کا تعلق ہے، اور سرائکی پر ان کی ایک بڑی گہری نگاہ تھی۔ اور اس میں بھی میں ایک حوالہ اور آپ کو دیتا چلوں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے جب ایم اے سرائکی کا آغاز کیا تو اس کا سلیبس جب تیار کیا جا رہا تھا تو اس میں تاریخ کے پرچے کے حوالے سے کوئی مواد یا کوئی ایسی کتاب یا ہیلپنگ بک جو طلبہ و طالبات کے کام آ سکے میسر ہی نہیں تھی۔ تو یونیورسٹی انتظامیہ نے ڈاکٹر سجادت پرویز صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ اس میں کوئی اپنا، کیونکہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا سرائکی ادب پر، ان کی ایک نگاہ تھی، ان کی اور کتابیں بھی پہلے سرائکی میں آ چکی تھیں، تو اس پر ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ تو انہوں نے 40 دن کے اندر سرائکی ادب دی مختصر تاریخ سرائکی زبان میں ایک کتاب لکھی۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ کاتب حضرات سے لکھائی ہوتی تھی، چھاپنے کا یا پرنٹنگ پریس کا یہ سسٹم، یہ نظام نہیں تھا، تو انہوں نے جب کاتبوں کو دیا کہ جی یہ لکھ کے دیں، تو اس میں کاتب حضرات کوئی الیکشن کی وجہ سے مصروف تھے اور کتاب 40 دن کے اندر یونیورسٹی کو مہیا کرنی تھی، تو اس میں انہوں نے خود بیٹھ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ کتاب سرائکی ادب دی مختصر تاریخ وہ لکھی۔ تو کیونکہ یہ ان کا ایک حوالہ تھا، اس حوالے سے مقتدرہ نے ان کو یہ ذمہ داری بھی سونپی کہ اب آپ اردو میں جو یہ کتاب میں آپ کو جس کا تعارف پیش کر رہا ہوں، تو یہ کتاب ان سے لکھوائی، ان کو ذمہ داری سونپی کہ یہ کیونکہ بخوبی اس کا ان کو ادراک ہے تو وہ اس کو ادا کر سکیں گے۔ تو اس میں جیسے ہم نے اس کے مندرجات میں دیگر اصناف کا ذکر کیا، تو اس میں آگے انہوں نے جو اس کا تیسرا چیپٹر ہے اس میں افسانہ، سرائکی افسانہ کیسے شروع ہوا، اس میں کیا لکھنے والوں نے جو پہلا مجموعہ کیسے چھپا، کون پہلا افسانہ نگار ہے۔ اکثر یہ بحث کسی بھی ادب کی تاریخ میں ہوتی ہے کہ فلاں جو ہے پہلا شاعر تھا یا فلاں پہلا مصنف تھا اس میں افسانے کا، یا پہلا ناول نگار کون تھا۔ تو اس بحث کو بھی انہوں نے اس میں اپنا زیر بحث لائے ہیں۔ اس میں ناول، ڈرامہ، سفرنامہ، انشائیہ، تیسرے چیپٹر میں انہوں نے اس بارے میں تھوڑا سا انہوں نے مکتوب نگاری کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ چوتھا چیپٹر جو اس کتاب کا ہے وہ ہے سیرت نگاری۔ اس میں جو منظوم سیرت نگاری ہے، کیونکہ پہلے سرائکی زبان میں زیادہ تر ہمیں کیونکہ منظوم ہی تاریخ ملتی ہے، منظوم چیزیں ملتی ہیں، نثر میں بعد میں لکھا جانا شروع ہوا۔ تو اس میں انہوں نے چوتھے چیپٹر میں سیرت نگاری کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک منظوم حصہ اور ایک نثر، جس میں منظوم جو اس میں دولت نامہ اور معراج نامہ اور اس طرح کی چیزیں لکھی جاتی تھیں، تو وہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد منظوم داستانیں ہیں، بچوں کا ادب جو ہے وہ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، خواتین کا جو اس میں ادب ہے وہ ڈسکس ہوا ہے، اور جو ایک بیسک جو ہماری علاقائی زبانوں کا ادب ہوتا ہے، لوک ادب، وہ بھی اسی چوتھے چیپٹر میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ تو اس کتاب کا جو 5واں چیپٹر ہے اس میں تحقیق و تنقید کو زیر بحث لایا گیا ہے، جس میں شخصیات نگاری کے حوالے سے جناب فریدیات، جناب خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کے حوالے سے جو فریدیات پر کام کیا گیا ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، سرائکی کی تاریخ اور اس کی ثقافت، اس کے رہن سہن، سرائکی علاقے کا جو کلچر ہے، میلے ٹھیلے جو اس میں جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور ادبی تاریخیں جو ہیں ساری سرائکی کی اس سے پہلے جو لکھی گئی ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ سرائکی ادب دی مختصر تاریخ ڈاکٹر صاحب نے پہلے خود سرائکی زبان میں بھی لکھی ہوئی تھی، جو اسلامیہ یونیورسٹی کے سلیبس میں ابھی تک شامل ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری اس کا حصہ ہے اس میں جو تراجم ہیں سرائکی کے، جو سرائکی میں تراجم ہوئے دوسری زبانوں سے، یا سرائکی کی جو چیزیں تھیں دوسری زبانوں میں تراجم ہوئی، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور آخر میں طنز و مزاح اور صحافت کو بھی اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو بظاہر یہ کتاب جو ہے ہمیں ایک کتاب بھی نظر آتی ہے، لیکن اگر میں اس کو سرائکی کا انسائکلوپیڈیا کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں آپ نے کوئی بھی چیز سرائکی ادب کے حوالے سے دیکھنی ہے تو آپ الف سے یہ لے کے یہ تک سمجھیں، اس میں سرائکی ادب آپ کو نظر آئے گا۔ کسی بھی صنف کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کس نے لکھنا شروع کیا یا کیا کیا لکھا گیا ہے، کس دور میں شروع ہوا، اور اس کا موازنہ دوسرے دیگر زبانوں کے ادب سے بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ صنف کہاں سے آئی اور سارا کچھ۔ تو اس کتاب کی جو اہمیت ہے بے شک بہت زیادہ ہے، اور اس کی اسی حوالے سے ڈیمانڈ بھی ابھی تک اتنی ہے کہ ادارہ اس کی اور ایڈیشن چھاپنے کے اس میں تیاری میں ہے، اور وہ بھی انہوں نے ڈاکٹر سجادت پرویز صاحب کو ہی ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ اس کو مزید وہ کریں۔
تو یہ کتاب میں نے جو پڑھی ہے، اس میں فرداً سے ورک اس کی جو میں نے دیکھے ہیں، تو اس میں مجھے جو اس میں لگا ہے کہ اگر کوئی بھی طالب علم سرائکی سمجھنا چاہتا ہے، سرائکی کو پڑھنا چاہتا ہے، تو یہ کتاب اس کے لیے ایک بہت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ تو میں لٹریشیا کے جو ناظرین ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ان سے میں کہوں گا کہ وہ آپ ایک بار اس کتاب کو ضرور مطالعہ اس کا کریں۔ آپ کو بڑی آسانی سے، کیونکہ یہ کئی دفعہ اس کے ایڈیشن چھپے ہیں، کسی بھی لائبریری سے، آپ کسی بھی کالج کی کسی بھی اچھی لائبریری سے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کی کاپی مل جائے گی، ورنہ آپ کو اس کی جو ہے سافٹ کاپی بھی آپ کو گوگل پر اویلیبل ہے، وہاں سے بھی آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کتاب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، جو بھی اب سرائکی ایم اے کر رہے ہیں، اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سرائکی میں جاب آتی ہیں، کہیں کوئی ریڈیو پر، ٹی وی پر، یا کہیں بھی سرائکی میں آپ لکھنے کے حوالے سے اگر آپ نے کہیں اپلائی کرنا ہے تو تیاری کہاں سے کی جائے، سرائکی کے حوالے سے ہمیں کوئی ہیلپنگ بک ملے یا کچھ۔ تو یہ کتاب ہیلپنگ بک کا بھی کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے، آپ بڑی آسانی سے اپنا ٹیسٹ کلیئر کریں گے۔ لاسٹ جو جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں پبلک سروس کمیشنز کے سرائکی کے حوالے سے، وہ اسی کتاب سے ہی مواد لیا گیا ہے۔ لٹریشیا کے ناظرین، میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ ریویو کر لیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سرائکی میں جیسے کوئی بھی جابز آتی ہیں، یا اب سننے میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس کو پرائم میٹرک لیول پہ اور انٹر لیول پر بھی لے کے آ رہی ہے، تو اگر آپ اس کو اپنا روزی کا ذریعہ سرائکی زبان کو بنانا چاہتے ہیں، اور سرائکی سے آپ کا شغف ہے، لگاؤ ہے، اور آپ اس میں ماسٹر کر رہے ہیں یا ایم فل کر رہے ہیں، اور اگر آپ کوئی بھی زبانی اس کا امتحان یا تحریری امتحان دینا چاہ رہے ہیں، تحریری امتحان دینے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ کو ایک ہیلپنگ بک جو ہے نا، یہ ہیلپنگ بک کے طور پر بھی کام آئے گی۔ تو اس میں کیونکہ آپ کو سرائکی کی زبان اور اس کے ادب کے حوالے سے ہر ایک چیز مل جاتی ہے، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ آپ اس کتاب کو ضرور ریویو کریں۔ اور یہ کیونکہ گورنمنٹ کے ادارے نے چھاپی تھی، مقتدرہ قومی زبان نے، تو یہ تمام پاکستان کی ہر اچھی سے اچھی لائبریری میں آپ کو یہ مل جائے گی۔ تو یہ ہر جگہ دستیاب ہے۔ ویسے لینے کے لیے آپ مقتدرہ سے، جس کا اب نام میں نے پہلے بھی بتایا کہ ادارہ فروغ زبان قومی زبان پاکستان اسلام آباد ہو گیا ہے، تو وہاں سے بھی آپ اس کو خرید سکتے ہیں، اور اس کی نئے ایڈیشن کی بھی تیاری ادارے نے کی ہوئی ہے، جلد آ جائے گی۔ لاسٹ اس کا 2016 میں ایڈیشن چھپا تھا۔ تو آپ سے یہی میں کہوں گا کہ اس کتاب کو اچھی طرح ریویو کر لیں، اور تھینک یو، شکریہ۔